باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلظ الاعین وانتم فیہا خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 63 سے 73 تک آیات میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، جس میں سے ان کے بارے میں 2 باتیں ذکر فرمائی گئی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان ہوا الا عبد، وہ اللہ کے بندے ہیں، فرمایا جن پہ ہم نے انعام کیا، احسان کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی۔ اور دوسری بات یہ کہ جعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، ان کو صرف بنی اسرائیل کے لیے مثال یعنی نبی بنایا، کسی اور قوم کے لیے نبی نہیں بنایا۔ ایک بات یہ فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، جب تک وہ دوبارہ زمین پہ نہیں آ جاتے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وہ دوبارہ آئیں گے اور ان کا ایک زمانہ ہوگا اقتدار کا، پھر اس کے بعد باقاعدہ ان کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، ان کی وفات ہوگی، اور اس کے بعد کچھ زمانے کے بعد چل کر پھر قیامت آئے گی۔ تو قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں کسی شک میں مبتلا مت ہو۔ اب بھی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے بنی اسرائیل کے پاس، واضح نشانیاں، جیسے ہر پیغمبر نشانیاں لے کر آتا تھا اپنی نبوت اور رسالت کی، یہ بھی نشانیاں لے کر آئے۔ نشانیوں سے مراد ان پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل بھی ہے، وہ بھی نشانی ہے، اور آسمانی کتاب ایک نشانی ہوتی ہے اللہ کی، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے اور دیگر احکامات بھی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ آئے، اور اس سے مراد معجزات بھی ہیں، یعنی جیسے انبیاء کرام کو ان کی صداقت کے لیے معجزات دیے جاتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ان کے زمانے کے مطابق، جن کا ذکر سورۃ البقرہ میں گزرا ہے۔ خیر ان نے معجزات دکھائے تو ان کو بھی
قوم کی طرف سے وہی جواب ملا جو دیگر انبیاء کرام کو ملتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا کہ یہ تو جادو ہے۔ ان کے معجزات کو بھی لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، لیکن بہرحال جادو ایک فن کا نام ہے، علم کا نام ہے، جو باقاعدہ سیکھا سکھایا جاتا ہے، ہر آدمی اس کو سیکھ سکتا ہے۔ لیکن معجزہ جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے براہ راست ادا ہوتا ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں، نہ سیکھنے سے آتا ہے نہ اپنے اختیار سے آتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ جادو ہے۔ قال قد جئتکم بالحکمہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، دانش مندی کی باتیں، حکمت کا معنی دانائی کی باتیں، ٹھکانے کی باتیں، تو میں جو بات کہتا ہوں وہ بالکل دانش مندی اور سوجھ بوجھ کی بات ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر کی سنت، ان کا طرز زندگی بھی حکمت کہلاتا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں حکمت کا لفظ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، تو اس سے مراد آپ کی سنت ہے۔ جیسے آپ کی بیویوں سے اللہ نے خطاب کیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اے ازواج مطہرات، اے پیغمبر کی پاک بیویوں، یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن حکیم، اس کو یاد رکھو، اور والحکمہ، جو تمہارے گھروں میں حکمت کی باتیں یعنی اللہ کے نبی کی حدیثیں، ان کو بھی یاد کرو۔ تو حکمت سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور ویسے لفظی معنی حکمت کا ہے دانش مندی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام سے زیادہ دانش اور عقل کی بات کون کر سکتا ہے، ان کی ہر بات جچی تلی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، میری ہر بات حکمت پر مبنی ہے، دانائی پر۔ تیسری بات وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ تاکہ میں واضح کر دوں، بیان کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرنے لگے ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے دین اور مذہب میں بڑے اختلافات پیدا کر دیے تھے، تو آپ نے فرمایا ان اختلافی مسائل میں وضاحت کروں گا حق بجانب کون ہے، صحیح کون ہے، کون غلط ہے۔ اس لیے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اے بنی اسرائیل، وَأَطِیعُونَ، اور میری بات مانو۔ اس لیے کہ نبی امت میں مطاع ہوتا ہے، یعنی جس کی بات مانی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول دنیا میں بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور فرمایا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اطیعون، میری بات مانو۔ میری بات کا حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، میرا تمہارا رب اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوا، اس لیے اسی ہی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی کی عبادت یہ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا رستہ۔ ہم بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سیدھا رستہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہی کی عبادت یہ سیدھا رستہ ہے۔ فَاعْبُدُوا ھذا صراط المستقیم، یہ انہوں نے دعوت پیش کی، اپنی پوزیشن بھی بتائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ احیاء موتا بھی ان کا معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کرنا۔ اور کل کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر میں رکھا ہوا ہے، لنچ کیا کیا ہے، ڈنر کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، یہ بھی بتاتے تھے۔ یہ معجزہ تھا نا، معجزانہ طور پر۔ اور مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتے تھے تو زندہ پرندہ ہو کر اڑتا تھا۔ ابرس، برس کا مریض، اس کے اوپر ہاتھ یوں پھیرتے اور داغ دھبے سب ختم ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے پیدائشی اندھا، جہاں ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح کے معجزات وہ لائے، اس لیے کہ وہ حکمت اور طب کا زمانہ تھا۔ ہر دور بعض علوم کا ہوتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور سحر اور جادو کا تھا، بڑے بڑے جادوگر نامی گرامی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب اور ڈاکٹری کا تھا، بڑے بڑے معالج۔ تو معجزہ وہ دیا جاتا ہے جو ان کو فیل کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جنہوں نے جادو کو فیل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیا جنہوں نے اس وقت کی طب اور علاج معالجے کو فیل کیا۔ اس لیے ڈاکٹر سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ برس کی بیماری بھی لا علاج تھی، اور پیدائشی اندھے کا بھی کوئی علاج نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو آپ نے پھر اسی طریقے سے مٹی کی چڑیا میں پھونک مارنے سے زندہ چڑیا ہونا، یہ کون کر سکتا ہے؟ تو ایسے معجزات دیے جس نے ان کی طب کو فیل کر دیا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی کی نشانی ہوگی۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، انہوں نے جب یہ دعوت دی تو مختلف گروپ آپس میں مختلف ہی ہو گئے۔ پہلے سے مختلف تھے اور وہ گروپس انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا۔ یہ اختلاف مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن اختلاف کرنے والوں نے پھر بھی کیا۔ کسی نے مانا اور بہت سو نے نہیں مانا، اور نہ ماننے کی وجہ وہی تھی جو آج بھی ہے، حب مال، حب جاہ، کرسی سے محبت اور مال سے بے جا محبت۔ یہی دو چیزیں ہر زمانے میں حق بات قبول کرنے سے رکاوٹ بنی رہی۔ تو اس زمانے میں جو اہل علم تھے انہوں نے اپنے اپنے گروپس بنا رکھے تھے، ان کے فالوور تھے، ان کو نظر و نیاز اور یہ ساری چیزیں ملتی تھیں، ایک طرح کے سردار بنے پھرتے تھے۔ انہوں نے کہا ان کی بات مانیں گے تو ہمارے پیچھے کون چلے گا، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب، آپ نبی نہیں ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ فلاں 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 الزامات لگا دیے۔ فویل للذین ظلموا، اللہ فرماتے ہیں سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کا رستہ اختیار کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی مخالفت اور ایمان نہ لانا، اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی وحی کا انکار کرنا، حق اور صداقت کا انکار کرنا، اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہے؟ فرمایا ظالموں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، آج نہیں تو کل ہے، لیکن ہے جی۔ اور دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ بتا دیتا ہے۔ کس چیز کی ہلاکت ہے؟ من عذاب یوم علیم، تکلیف دینے والے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت سے، ان کے لیے تباہی اور بربادی۔ فرمایا جو لوگ بگڑ جاتے ہیں اور ان کے دل و دماغ معوف ہو جاتے ہیں تو ان پہ کوئی بات پھر اثر نہیں کرتی، وہ دیکھتے بھالتے بھی غلط رستہ اپناتے ہیں، علم و ہنر کے ہوتے ہوئے بھی وہ غلط رستے پہ چلتے ہیں، تو سمجھانے سے نہیں سمجھتے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کوئی اجڑ اور جاہل لوگوں سے نہیں تھا کہ وہ نہیں سمجھتے تھے، اہل علم اس وقت جو تورات کے بڑے بڑے علماء تھے ان سے تھا۔
وہ نہیں مانتے تھے، لیکن ان کی پوزیشن خراب ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتنا تو ہم نے سمجھانے سے سمجھا دیا، اور دلائل بھی اپنے نبی کو دے کر ہم نے بھیجا ہے، اور نبی کے اخلاق، عادات، کردار بھی اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس کو دیکھو، نبی کی سیرت اور صورت بھی ایسی ہے کہ اس کو دیکھو تو حق بات واضح ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں مانا۔ تو حل ینظرون الا الساعۃ، اللہ فرماتے ہیں اب کیا رہ گیا ہے؟ کیا یہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا یہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں؟ ان تاتیہم بغتۃ، کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے اور ان کا خاتمہ کر دے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلے، اس لیے کہ قیامت آئے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ پہلے بتا کے نہیں آئے گی۔ تو ساعہ کا لفظ تو اصل میں گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساعہ عربی میں واچ، گھڑی کو بھی کہتے ہیں، ساعہ تھوڑے سے وقت کو بھی کہتے ہیں، تھوڑا سا وقت، اور ساعہ قیامت کو بھی کہتے ہیں، قیامت کی گھڑی۔ لیکن قیامت دو ہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ چھوٹی قیامت ہر آدمی کی موت، ہر آدمی کی موت بھی قیامت ہے، اس کی قیامت اسی وقت ہو جاتی ہے جب مر جاتا ہے، اور بڑی قیامت جب ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی تو وہ بڑی قیامت ہوگی۔ تو یہاں سا سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ نہیں انتظار کرتے مگر موت کا، یعنی مریں گے تو تب ایمان لائیں گے، پھر تو ایمان، یا یہ بڑی قیامت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ بڑی قیامت تو جن پہ آئے گی سو آئے گی، چھوٹی کے لیے تو سب کو تیار ہونا چاہیے، وہ تو الگ الگ آئے گی، ہر کسی پر الگ الگ آئے گی۔ تو یہ یعنی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو جس طرح بڑی قیامت کا وقت اللہ نے نہیں بتایا، تو چھوٹی قیامت یعنی موت کا وقت ہی کسی کو نہیں بتایا۔ جیسے وہ اچانک ہی آئے گی، یہ بھی اچانک ہی آئے گی۔ کہتے ہیں فلاں صاحب اچھا آج کہاں گیا؟ کل گیا، میرے ساتھ نماز پڑھی تھی، ابھی چل بس ٹھیک ٹھاک تو تھا بھائی، نماز کو آیا تھا، یہ تھا، چل بس۔ اس لیے کہ جو لکھا ہوا ٹائم ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور وہ وقت اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، کیونکہ موت کا وقت بتا دے تو سسٹم جام ہو جائے گا، کوئی کام ہی نہیں کرے گا، وہ اپنا دن گنتا رہے گا اور یوں سکڑتا رہے گا۔ تو اللہ نے اس کو ایسا مخفی رکھا ہے، اور ساتھ میں دلوں میں آرزوئیں اور تمنائیں پیدا کی ہیں۔ تو لمبے لمبے منصوبے آدمی بناتا ہے، 10 سال کے، 15 سال کے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور دن رات لگا ہوا ہے، اور ادھر سے اس پہ اللہ نے، اور جب وہ ٹائم پورا ہوتا ہے اور سارے منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں، اور جناب رخصت ہو جاتے ہیں، اقتدار سے بھی رخصت ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کا وقت ہے نا، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے آگے پیچھے وہ نہیں ہو سکتی، لیکن وہ وقت مقرر اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ کمال کا بھی وقت ہوتا ہے، زوال کا بھی وقت ہوتا ہے، کچھ دینے کا بھی وقت ہے، لینے کا بھی وقت ہے، اور وہ ہر کام اپنے ٹھیک ٹائم سے۔ تو فرمایا کہ یہ سمجھانے سے نہیں سمجھتے، تو کیا یہ ساعہ موت کی گھڑی یا قیامت کی گھڑی کے انتظار میں؟ وہ آئے گی اچانک، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی، جو یہاں اس دنیا میں ہو رہا ہے پھر اس دنیا میں وہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک بات ذکر فرماتے ہیں، الاخلاء، جتنے بھی دوست ہیں، یار ہیں، اخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل کہتے ہیں مخلص دوست کو، مخلص، کتنا مخلص دوست بھی یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن یعنی وہ قیامت کے دن مخلص دوست بھی دنیا کے
ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جتھا نہیں ہوگا، پارٹی نہیں ہوگی، دوست بکھر جائیں گے، سارے دوست نہیں، استثناء بھی ہے، الا المتقین، مگر خدا سے ڈرنے والے لوگوں کی دوستی وہاں بھی قائم ہوگی، ان کی یہاں بھی قائم ہے، وہاں بھی قائم ہوگی، اور جن کی دوستی مفادات کی خاطر تھی، نفس کی خاطر تھی، لالچ کی خاطر تھی، وہ وہاں دشمن ہوں گے۔ اور تو مرا تھا مجھے بھی مروا دیا، کیا کہیں گے؟ تو غلط رستے پہ چلا تھا اور مجھے بھی دوست بنا کر غلط رستے پہ ڈال کے مجھے بھی ہلاک کر دیا، وہاں تو دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے۔ لیکن متقین جن کی دوستی روحانی تھی، تقوی کی بنیاد پہ تھی، خلوص کی بنیاد پہ تھی، اللہ کی رضا اور دین کی خاطر تھی، ان کی دوستی وہاں بھی قائم ہوگی۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعلان ہوگا قیامت کے دن، این المتحابون فی اللہ، کہ اللہ کی خاطر آپس میں پیار رکھنے والے کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ وہ آ جائیں، ان کو آج اپنے سائے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں، وہ آ جائیں سارے، ان کو اپنی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، جو میری خاطر محبت کرتے تھے۔ اور وہ 7 اشخاص والی حدیث میں مشہور، آپ کو معلوم ہے، سبۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ اس دن سایہ رحمت میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کی سایہ رحمت کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو ان میں رجلان یتحابا فی اللہ اجتماع و تفرقا، 2 وہ آدمی بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں فقط اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی تھی، اسی دوستی پر اکٹھے بھی ہوتے تھے، اسی پہ جدا بھی ہوتے تھے، اور کوئی غرض نہیں تھی۔ تو وہ بھی 2 آدمی اس قسم کے اس دن سایہ رحمت میں ہوں گے، جس کے حدیث میں۔ تو بہرحال متقین کی دوستی اور محبت آپس میں قائم رہے گی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں وہ ایک دوسرے سے ملے ہوں اور دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوں۔ متقین دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، دنیا میں ان کا میل ملاپ نہیں بھی ہوا ہوگا، آخرت میں ہو جائے گا۔ وہاں سارے متقین ایک جماعت، ایک گروپ میں ہوں گے، اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا الاخلاء، دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جو مفاد کی دوستی تھی، غلط کاموں میں دوستی تھی، اور جو نفسانی خواہشات کی تکمیل کی تھی، تو وہ دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے، ان سے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ پیار سے اللہ بات کریں گے، فرمائیں گے یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، تم بہت ڈرے ہو دنیا میں، مجھ سے بہت ڈرے ہو دنیا میں، اس دن سے بھی بہت ڈرتے رہے ہو دنیا میں، آج تم پر کوئی خوف نہیں۔ جو دنیا میں خوف زدہ رہا آج بے خوف ہو، اور جو دنیا میں نڈر رہا آج پتہ چلے گا اس کو۔ یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، نہ تم غم زدہ ہوگے، خوف اور غم کا خاتمہ ہو گیا۔ خوف آئندہ کا ہوتا ہے، غم گزشتہ کا ہوتا ہے۔ یعنی جس دنیا کو تم چھوڑ کے آئے ہو، اس کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنا نواز دوں گا کہ تم بھول جاؤ گے، اتنا دوں گا کہ اس کو بھول جاؤ گے کہ وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں، اور خوف بھی نہیں کھاؤ کہ پتہ نہیں آگے کیا بنے گا۔ تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں خوف کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تم سے اب سدا راضی ہوں، ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ تو یہ 2 چیزیں دنیا کی ہیں،
آخرت میں نہیں ہوگی، نہ خوف نہ غم۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ پکار کے کہیں گے کہ اب تمہیں نہ خوف ہے نہ تمہیں غم ہو؟ کون ہوں گے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، ان کو سچا جانتے تھے۔ ہماری آیات قرآنی بھی ہیں، ہماری آیات ہمارے نبی کے ظاہر کے وہ معجزات بھی ہیں، آیات ہمارے احکامات، ہم نے جن کو حلال حرام کا پابند بنایا تھا تو یہ پابندی کرتے رہے، یہ سب آیات ہیں۔ تو آیات معجزات کو بھی کہتے ہیں، قرآن حکیم کی آیتوں کو بھی کہتے ہیں، اور آیات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ کے بیان کیے ہوئے دلائل کو بھی کیا کہتے ہیں؟ آیات۔ تو جو ہماری طرف سے آیات کی تصدیق کرتے تھے، ان کو سچا مانتے تھے، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمان تھے یعنی تابعدار تھے۔ تو مسلم کا لفظی معنی ہے تابعدار، جیسے مسلم تو ماشاءاللہ ہمارا نام بھی ہے، لیکن اس کا معنی ہے کسی کے پیچھے چلنے والا، کسی کی بات ماننے والا۔ تو یہاں یہی معنی مراد ہے۔ یعنی قرآن حکیم میں مسلم یا اسلام دونوں معنوں میں آیا ہے۔ اسلام کا معنی تابعداری، اسلام کا معنی دین اسلام، دین کا نام بھی ہے، تابعداری کا نام بھی ہے۔ مسلم کا لفظ بطور نام کے بھی ہمارا آیا ہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان، اور مسلم کا معنی تابعدار بھی ہے۔ جیسے اذ قال لہ رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اسلم، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہو جا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اس کا مطلب ہے تابعدار ہو جا، بات مان۔ تو انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں تو رب العالمین کا تابعدار ہوں، یہ تو ہوں۔ تو یہ معنی ہے اسلام کا۔ تو کانوا مسلمین یعنی وہ دنیا میں میرے تابعدار رہے۔ تو ان سے پکار کے اللہ فرمائیں گے کہ اب خوف اور حزن نہیں، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، کیا جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم تم بھی چلے جاؤ، وازواجکم تمہاری بیویاں بھی جائیں ساتھ، یعنی وہ بیویاں جو مومنہ تھیں، اور چلو شوہر جتنے اچھے اعمال ان کے نہیں تھے، عمل میں کچھ کمزور تھیں، تو شوہر کی وجہ سے اس کو خوش کرنے کے لیے فرمائیں گے چلو تمہاری بیویاں بھی ساتھ جائیں۔ جیسے ایسی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے، بعض جو اتنے زیادہ عمل کرنے والے نہیں تھے لیکن ماں باپ اچھے عمل کرنے والے تھے، تو اللہ ان کے عمل کی وجہ سے ان کو بھی کہتے ہیں چلو تم بھی چلے جاؤ، اس لیے کہ اب غم تو ہونا نہیں اور پھر تمہیں غم رہے گا، تو غم کی جگہ تو نہیں ہے، لہذا خوشی خوشی وہ بھی جائیں جو اس لیول کے نہیں تھے۔ ہاں لیکن جس کا ایمان ہی نہیں تھا، جس نے فرائض کی بھی پرواہ نہیں کی، حرام حلال کی تمیز نہیں کی، وہ نہیں۔ یہ تو تھوڑی بہت کمی کوتاہی کی بات ہے، تھوڑی بہت۔ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، اور تخبرون تمہاری آؤ بھگت کی جائے گی، تمہیں خوش آمدید ویلکم کہا جائے گا عزت کے ساتھ جنت میں۔ یہ نہیں کہ چلو جنت میں آؤ دروازہ کھولا ہوا ہے، نہیں، آگے فرشتے کھڑے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم، مبارک ہو تمہیں آنا، خوش رہو، آباد رہو، شاد رہو۔ تخبرون آؤ بھگت کی جائے گی، خوش آمدید کہا جائے گا، اور صرف زبانی کلامی نہیں، جی تشریف لکھیے اور سادہ پانی دے دیے، وہ بات نہیں۔ سادہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، میں مہمان نوازی کی بات کرتا ہوں، مہمان کو کیوں سادہ پانی دے، میرے روح افزا نہیں ہے کیا؟ بشرطے کہ شوگر کا مریض نہ ہو۔ تو بہرحال جب ان کو آؤ بھگت کی جائے گی، داخل کیا جائے گا،
تو خاطر تواضع صرف لفظی نہیں ہوگی بلکہ عملی ہوگی. وہ یہ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اب گھمائے جائیں گے ان مہمانوں پر، جنتی مہمانوں پر گھمائے جائیں گے، لیجئے لیجئے لیجئے. کیا؟ بصحاف من ذہب، سونے کی پلیٹیں، خالی پلیٹیں نہیں ہوں گی، سونے کی پلیٹیں کہ جا کر خود لے لو بفے، بھری ہوئی ہوں گی چیزوں کی بھری. اور غلمان جو وہاں کے خاص خدام اللہ نے پیدا کیے ہیں تو وہ لے کر پلیٹیں جنتی کے سامنے، لیجیے جناب سونے کی. یہ جنت ہوگا، سونا حلال ہے، دنیا میں نہیں. دنیا میں عورتوں کے لیے صرف سونے کے زیورات حلال ہیں، لیکن برتن ان کے لیے بھی حلال نہیں. مردوں کے لیے سونے کے زیورات بھی حلال نہیں، برتن بھی حلال نہیں، دونوں چیزیں نہیں. یعنی سونے اور چاندی کے برتن میں ڈیکوریشن کے لیے تو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں کھانا پینا منع ہے. سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا منع ہے، ایسے رکھ دیں، بیچ دیں، کچھ بھی کریں. اور مرد کے لیے زیورات بھی منع ہے. چاندی صرف 3.5 ماشا، اس کی آپ ایک رنگ بنا سکتے ہیں بس، اس سے زیادہ کی چاندی کی رنگ بھی نہیں بنا سکتے. باقی تو چھوڑیے، یہاں تو لاکٹ پہنے میں پھرتے ہیں لوگ ماشاء اللہ. تو یہ 2 چیزیں مردوں کے لیے. اس کے علاوہ باقی مونگے ہیں، موتی ہیں، باقی کئی چیزیں وہ مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں بھی، لیکن سونا چاندی دنیا میں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا جنت میں نہیں ملے گا پھر سونے چاندی کے برتن میں. جس نے یہاں شراب پی وہاں جنت کی شراب نہیں ملے گی پھر اسے. آپ کہیں گے وہاں تو سب کچھ ملے گا، پھر کیسے نہیں ملے گی؟ پابندی کیسے ہے؟ وہاں تو جو جی چاہے جی میں آئے گا تو بھائی ان کے جی میں ہی نہیں آئے گا، ان کے جی ہی میں نہیں آئے گا کہ میرے پاس سونے کا برتن اور اس میں کھاؤں کیوں. اللہ جی سے وہ چیز نکال ہی دیں گے تاکہ وہ قانون بھی اپنی جگہ میں رہے اور یہ جو دنیا میں کھایا تھا وہ بات بھی پوری ہو جائے. اور یہ بھی کسی وقت تک ہوگا، پھر اس کے بعد تو خیر دنیا میں نے کہا سونا چاندی مردوں کے استعمال جائز نہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب ایران تشریف لے گیا، فتح ہوا تھا، تو ایک سرکاری مہمان کی حیثیت سے گئے تو مجوسی جو خادم تھا سے پانی مانگا تو اس نے چاندی کے پیالے میں پانی لایا. تو آپ نے کہا نہیں، اس نے نہیں، واپس کر دیا. دوبارہ پھر مانگا، پھر وہ اسی میں لایا. اس لیے کہ ان کی تہذیب میں معزز مہمانوں کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا جاتا تھا. ظاہر بات ہے یہ فاتح ہیں، معزز مہمان ہیں، تو اس لیے وہ پہلی دفعہ رد کیا، پھر وہ لایا. تیسری دفعہ لایا تو آپ نے پیالہ لے کر پھینک دیا. ظاہر بات ہے ٹوٹا نہیں ہوگا تو ٹیڑھا تو ہوا ہوگا. تو جو ساتھ دوسرے ساتھ بیٹھے تھے ان کے حضرت یہ تو آپ نے نقصان کر دیا. اس نے کہا میں پھینکتا تو نہیں، لیکن آپ دیکھتے نہیں کہ بار بار میں پانی مانگتا تو اسی میں لاتا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں کہ ہم اس میں نہیں پیتے، پھر وہی لاتا ہے. 2 دفعہ تو میں نے یوں واپس کیا، اب تیسری دفعہ پھر وہی لے کر آیا، تو پھر کچھ سرزرش تو کرنی تھی نا، اس کو تو تھپڑ نہیں مارا نا، پیالہ ہی ہٹا دیا میں نے. تو مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ سونے چاندی کے برتن میں. تو کیا سونے چاندی کا اس کے علاوہ کوئی اور بھی استعمال ہے یا نہیں؟ تو بعض اہل علم تو کہتے ہیں اور بھی کوئی استعمال نہیں کر سکتا مرد. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی برتن ٹوٹ گیا تو اس کو چاندی یا سونے کی تار یا کیل سے جوڑ سکتے ہیں، یا کوئی اس کا پیس ٹوٹ گیا تو اس کا پیس ساتھ میں
لگا سکتے ہیں، یا اس کی کیل ٹھونک سکتے ہیں، یا اس کی تار سے باندھ سکتے ہیں. جیسے کہ دانت ہل رہا ہو تو سونے کی تار سے اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے. اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیالہ تھا لکڑی کا، جس کے ساتھ تھوڑا سا پیس چاندی کا لگا تھا، اس کو ٹوٹا تھا تو اس کو جوڑ دیا گیا. وہ اس میں پانی پیتے تھے اور فرمایا کہ یہ پیالہ نبی کریم علیہ السلام کے زیر استعمال رہا ہے. تو اتنی سی چیز مطلب ہے یہ جائز ہے. اور اس میں بھی جس جگہ میں پیس لگایا ہے چاندی سونے کا، اس سے منہ لگا کر پینا منع ہے. دوسرے سائڈ سے پی لو، لیکن اتنا سا جوڑنا اس کی اجازت ہے. تو جنت میں تو ماشاءاللہ پھر جنت کا سونا ہوگا. تو یطاف علیہم، پھیرائے جائیں گے، گھمائے جائیں گے جنتیوں پر، بصحاف، پیال یعنی پلیٹیں، من ذہب، سونے کی، و اکواب، اور گلاس بھی، کوب کی جمع بغیر دستے کے. وفیہا ما تشتہی الانفس، یہی نہیں، فیہا جنت میں، ما تشتہیہ الانفس، جو جی چاہے گا وہی مہیا ہوگا، جو جی چاہے گا وہی مہیا ہوگا. اور فوراً بلا تاخیر، انتظار کی گھڑیاں نہیں ہوں گی. دل میں بات آئی سامنے ہوگی. پھل کھانا چاہتا ہوں، ایسا بیٹھا ہوں، تو ایسا ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. درخت کی ٹہنی جھک کر اتنی قریب آ جائے گی کہ توڑ دو. توڑا تو جگہ خالی نہیں رہے گی، اسی وقت اس کے ساتھ دوسرا پھل لگا ہوا ہوگا. تو 12 مہینے تو وہاں نہیں ہوں گے، مطلب کہ ہمیشہ پھل درختوں کے ساتھ تازہ بتازہ لگے ہوں گے. جو توڑیں گے دوسرا وہاں پر لگا ہوا ہوگا. یہ نہیں کہ کسی کی ٹہنی پہ کم ہے کسی پہ زیادہ ہیں، دنیا کی طرح نہیں، وہاں پھل سے لدے ہوں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے جنتی کے سامنے. سو تم اے جن و انسان و اللہ کی کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے. تو جو مطلب کہ جی میں آئے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اس کی مثالیں بھی پیش کی. سادے لوگ تھے اس زمانے میں. ایک دیہاتی آئے کہا حضور مجھے تو فلاں کلر کے سرخ کر کے اونٹ بڑے پسند ہیں، تو کیا جنت میں ملیں گے؟ دنیا میں رہتا تو دنیا کی سوچ ہے نا. کہا مجھے یہ مال بہت پسند ہے کہ سرخ اونٹ ہوں، تو کیا جنت میں ملیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ملیں گے، اگر تمہارا جی میں یہ آئے گا تو ضرور ملیں گے. ایک دیہاتی نے کہا حضور کیا کھیت بھی ہوں گے؟ کھیت بھی ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر کسی کا جی چاہے گا فوراً کھیت سامنے آ جائے گا، زمین پلاٹ صاف ہو جائے گا، ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک نرم ہو جائے گی، بیج ڈالنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک ڈلے گا، وہ بیٹھا ہی رہے گا، اس کے سامنے اگے گا، سامنے پکے گا فصل، سامنے ہی کٹے گا، بھوسے الگ اور دانوں کا الگ ڈھیر لگ جائے گا. تو اللہ فرمائیں گے تیرا پیٹ نہیں بھرا تھا دنیا میں، یہاں بھی اناج ہی مانگتا ہے، اتنی نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں پھر بھی وہی سوچ ہے تیری، لو تیری سوچ ہے تجھے لے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بیٹھے بیٹھے جی میں آ گیا کہ میری گود میں بچہ ہوتا تو، وہاں بچوں سے کیا کام ہے، لیکن شوق ہے. فرمایا اسی لمحے اس کی گود میں بچہ ہوگا، جس عمر کا چاہے گا، جس رنگ کا چاہے گا، ایسے ہی ہوگا. یعنی دیر نہیں، تشتہیہ الانفس، جو جی میں آیا چیز موجود ہوگی. یہ بھی آپ نے مثال دی. ایک جنتی بیٹھا ہوگا صوفے پر، سامنے سے پرندہ گزرے گا، جی میں آئے گا اس کا کباب ہوتا تو،
تو بلا تاخیر پرندہ آئے گا، کٹے گا، صاف ہوگا، پیس ہوں گے، سیخ ڈلے گی، سب کچھ کباب پلیٹ میں شامل ہوگا۔ صرف جانے والی بات ہے وہ تھوڑی سی تکلیف یہاں برداشت کر لیں، مسلم بن جائیں، مسلم مطیع اور فرما بردار، تو پھر دیکھنے کیا ہے۔ لیکن یہاں کی بے ڈھنگی زندگی کو اگر نہیں چینج کریں گے تو پھر جو پریشانیاں آئیں گی اس کی بھی کوئی مثال نہیں، اس کی پریشانی کی بھی نہیں۔ تو جنت میں جو جی چاہے گا، یہ بھی خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ جنت تو بہت بڑی ہے، تو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کیا صورتیں ہوں گی، ملاقات کے لیے۔ تو اس نے فرمایا یاقوت کے گھوڑے ہوں گے، یاقوت کے گھوڑے ہوں گے۔ جس وقت جس جنتی کے پاس جانے کو چاہو اس کو بس اس کی پیٹھ پہ بیٹھنا ہے کہ وہاں پہنچنا، برق رفتار، فوراً لاکھوں میل کا سفر ایک جس سے لگائے گا اور پہنچا دے گا۔ نہیں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایکسیڈنٹ کیوں ہوگا، یہ تو جنت ہے۔ یہ ساری پریشانیاں تو اس دنیا میں ہیں، خطرات اس دنیا میں ہیں، وہاں تو نہ گھوڑے کو چارہ دینا ہے، نہ اس کے لیے کوئی استبل ہے باندھنے کے لیے، کچھ بھی نہیں، ساری پریشانی ختم۔ تو جو جی چاہے گا، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور صرف یہی نہیں کہ چیزیں مل جائیں گی، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، ہر چیز کو دیکھ کے آنکھوں کو لذت ملے گی، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، آنکھوں کو دیکھ کے آنکھوں کو تازگی ملے گی، اور استعمال کریں گے کھائیں گے تو بات ہی کیا ہے۔ اچھا تو یا اللہ یہ کب تک ملے گا؟ کب تک نہیں، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہاں تھوڑے وقت کے لیے ہو، کلفتوں کی زندگی ہے، پریشانیوں کی زندگی ہے، وہاں ہمیشہ رہو گے اور ذرا بھی پریشانی نہیں۔ اچھا وَتِلْكَ، یا اللہ یہ جنت ہے کیسی؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ تمہیں وراثت میں ملے گی۔ کس کی وراثت میں ملے گی؟ بابا جی حضرت آدم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ کی وراثت ہے، ہم نے ان کو بنا کر پہلے بھیج دیا تھا، جنت ان کو دے دی تھی، پھر حکمت تھی تمہیں دنیا میں آباد کرنا تھا تو ہم نے اس حکمت کے تحت جہاں بھیج دیا، لیکن ہم نے چابیاں اس کی ان کو دے دی تھی، تو یہ انہی کی وراثت ہے، ان کی اولاد کو ملے گی۔ لیکن جو سپوت ہوں گے، کپوت کو نہیں، سپوت اولاد، تو وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، کس بنیاد پر؟ بما کنتم تعملون، عملوں کے اعتبار سے۔ تو جنت میں داخلہ ہوگا تو ایمان کی وجہ سے۔ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ جس نے دل کے یقین سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ اس کی چابی ہے۔ لیکن اندر جو درجات ہیں وہ عمل کی وجہ سے، جس نے جتنے زیادہ عمل کیے ہوں گے ان کا درجہ بڑھا ہوگا، جس کے کم ہوں گے اس کے کم ہوگا۔ تو جنت میں داخلہ صرف ایمان کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے درجات اور لیول جو ہے نا وہ عمل کی وجہ سے، بے واقع کام ہوگی۔ اس لیے کہ صرف عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، دیکھو تمہارے لیے اس جنت میں بہت تعداد میں پھل ہوں گے، بہت، یعنی کہ جتنے دنیا میں ہیں یہ بھی ہوں گے، اور صرف نام کی شراکت ہوگی، ورنہ حقیقت میں
تو یہ جیسے مٹی کے ہیں وہ اصل ہیں۔ تو جتنے دنیا میں پھل ہیں جنت میں یہ ہوں گے، بعضوں کے تو نام بھی ہے نا، انار ہوگا، زیتون ہوگا، کھجور ہوگی، عجوا جی، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں خود جنت میں کتنی قسم کے پھل ہوں گے پتہ نہیں۔ منہا تاکلون، ان پھلوں سے تم کھاؤ گے۔ تفکر دوسری صورت میں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت جی چاہے گا وہ بھی مہیا ہوگا۔ تو مطلب کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہوگی آل جنت کی باتیں۔ اب دوسری طرف ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ، سب سے بڑا جرم جنم کیا کفر اور شرک، نفاق، الحاد، زندقہ، یہ بڑے بڑے ہیں جن کے مرتکب کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ بے شک مجرم لوگ فی عذاب جہنم خالدون، جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم پورے دوزخ کا نام بھی ہے، اور جہنم اس کے سب سے اوپر کے لیول کا نام بھی ہے، کیونکہ جہنم کے 7 لیول ہیں، جنت کے 8 ہیں، جہنم کے 7۔ تو جو سب سے اوپر ہے وہ اس کا نام جہنم ہے، پھر سعیر ہے، پھر لظا ہے، پھر خطمہ ہے، یہ سعیر ہے، پھر وہ سب سے نیچے حاویہ ہے جو منافقین کا ہوگا۔ لا 7 ابواب، یعنی جہنم کے 7 گیٹ ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر گیٹ سے لوگوں کا ایک تقسیم شدہ حصہ جائے گا، خاص خاص لوگ ہر گیٹ سے جائیں گے۔ جنت میں ہر گیٹ کا الگ نام ہے، ریان سے روزے دار جائیں گے اور دوسروں سے اپنے اپنے عمل کے لحاظ سے، تو اس طریقے سے جہنم میں بھی اپنے اپنے عمل کے لحاظ سے جائیں گے۔ لیکن یہاں جہنم سے پورا دوزخ مراد، سب طبقات۔ تو مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں کی کیفیت یہ ہوگی کہ لا یفتر عنہم، ان سے عذاب جہنم کم نہیں کیا جائے گا، کبھی عذاب میں تخفیف نہیں کی، لا یخفف، کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں تیزی تو ہوگی، ہلکا پر نہیں ہوگا۔ لا یفتر عنہم وہم فی مبلسون، نکلنے کی بڑی کوشش کریں گے لیکن وہ جہنم میں آس توڑے ہوئے ہوں گے، امید توڑے ہوئے ہوں گے، امید ہی نہیں ہوگی نکلنے کی۔ بڑی درخواستیں پیش کریں گے پہلے ان فرشتوں کے سامنے جو عذاب دینے پر مامور ہیں، 19 فرشتے۔ تو جب نیچے سے ابل کے اوپر آئیں گے تو ان سے درخواست کریں گے کہ اللہ کے سامنے درخواست پیش کرو کہ ہمیں چھٹی ملے۔ وہ تو عذاب دینے پہ مامور ہیں، وہ چھٹی کیا جانتے ہیں؟ تو وہ 1 سال تک کوئی جواب نہیں دیں گے، جواب ہی نہیں دیں گے۔ پھر 1 سال کے بعد جب چیخ و پکار یہ کرتے رہیں گے تو وہ کہیں گے الم تکن رسلکم تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس رسول واضح نشانیاں، دلائل، احکام لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بارہ کہ ہاں جی آئے تو تھے۔ جب آئے تھے فدعوا، تو پھر خود خدا سے دعا کرو، ہم کیسے سفارش کریں؟ اللہ نے اتمام حجت کر دیا، شریعت بھیجی، نبی آئے، دلائل آئے، اور تم نے توجہ نہیں دی، اب ہم کیسے تمہاری سفارش کریں؟ فدعوا، خود پکارو خدا کو ڈائریکٹلی۔ اللہ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی وہ پکار بالکل بیکار جائے گی، کوئی نہیں سنے گا۔ پھر ایک عرصے تک پڑے رہیں گے۔ تو ابھی اسی صورت ابھی آنے والا ہے۔ تو جو چیف ہیں جہنم کے اسٹاف کے، مالک ان کا نام یہ بھی آ رہا ہے، پھر اس سے درخواست کریں گے یا مالک اقض علینا ربک، جناب مالک
اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ ہی کر دے، نکالنا نہیں ہے تو ہمیں موت دے دے، سزا نہ دے، ہمارا فیصلہ ہی کر دے۔ فیصلے کے معنی یہ کہ موت دے دے، ختم کر دے، عذاب نہ دے۔ مالک خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، 1 سال تک تو وہ جواب نہیں دیں گے، چیخیں گے، اور 1 سال کے بعد مالک کہیں گے انکم ماکثون، مختصر سا جواب، تم نے یہیں رہنا، تم نے یہیں رہنا۔ اب تیسرا مرحلہ آئے گا یار کہ وہ فرشتے بھی نہیں سفارش کرتے، یہ صاحب بھی، اب خود خدائی سے درخواست کرو۔ تو سورہ مومنون 18ویں پارے میں ہے کہ پھر اللہ سے اقرار کریں گے، آہو بکا، چیخو پکار، یا اللہ تو ہی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی 1 سال تک جواب نہیں دیں گے۔ 1 سال کے بعد اللہ کی طرف سے جواب کیا گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلموا، اسی جگہ میں ذلیل ہو کر رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو، مجھ سے بات بھی۔ تو یہ تینوں جگہ بات ان کی نہیں بنے گی۔ اللہ فرمائیں گے، تفصیل سے بتائیں، وہاں تفصیل ہے، فرمائیں گے کہ میرے بندے بستر اٹھائے ہوئے تمہارے دروازوں پہ بھی آتے تھے، تمہیں پکڑ پکڑ کے بھی آتا، آؤ تھوڑا اللہ کی بات سنو، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، جاؤ بہت دیکھے، تم نکمے ہو، فلانے ہو، یہ ہو وہ۔ تو میرے بندے مجھے یاد کرتے تھے، تمہیں دعوت دیتے تھے، تم نے ان کے مذاق اڑائے ہو، اب تم باتیں کرتے ہو مجھ سے۔ آج دیکھو وہ کیسے مزے میں ہیں، جن کا تم مذاق اڑاتے کیسے مزے میں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بھی اللہ فرمائیں گے مجھ سے، لیکن جواب کیا ہوگا، تم اب مجھ سے بات نہیں کرو۔ تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَهُمْ فِي مُبْلِسُونَ، اور وہ جہنم میں امید توڑ دیں گے، امید ہی نکلنے کی توڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب جو ہم ان کی بات نہیں سنتے، میرے فرشتے بھی نہیں سنتے، میں بھی نہیں سنتا، یہ کوئی میری طرف سے زیادتی نہیں ہو رہی ان کے ساتھ۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا یہاں پہنچا کر، وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ خود بڑے ظالم تھے، ڈھیٹ تھے، یہ خود ظالم تھے، اور یہ ایندھن انہوں نے خود بھیجا یہاں پر۔ جہنم کی آگ، جہنم کے سام، بچھو، اس کی غسلین، اس کی طرح طرح کے جو عذاب ہیں، یہ ہم نے نہیں اس میں ڈالے، یہ دنیا سے انہوں نے خود سپلائی کیے تھے۔ یہ ان کے اپنے عمل ہیں، جو کوئی سانپ ہے، کوئی آگ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی فلاں فلاں چیزیں، تو ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ ان کا اپنا کیا کرایا ہے، اپنے اعمال ہیں، اپنے اعمال ہیں، یہ خود ظالم تھے۔ اچھا اب وہی مالک کی بات آ گئی، وَنَادَوْا يَا مالک، جب وہ 19 فرشتوں سے مایوس ہو جائیں گے، ان کا جواب آ جائے گا، تو میں نے کہا عرصے کے بعد پھر ڈائریکٹ مالک کو پکاریں گے، یہ جہنم کے پورے سٹاف کے، یا مالک، رحمت عالم ان سے ملاقات ہوئی معراج کی رات۔ معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر کی اور جہنم بھی آپ کو دکھائی گئی، تو یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے گمسم۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ حضور اس کو سلام کیجئے، یہ مالک ہے، یہ جہنم کا وہ بڑا پریم سے بیٹھا، پرواہ نہیں کون آئے کون نہیں ہے۔ اللہ جہنم کے فرشتوں کو ایسا بنائیں گے کہ دل میں رحم نام کی چیز نہیں ہوگی، اور ان کو مجرموں کو سزا دینے میں اتنا لطف اور مزہ آئے گا، تو بڑے پریم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد جب پہنچے، انہوں نے کہا جی مالک خیر، مالک صاحب نے سلام کر دیا حضور کو، لیکن مطلب ہے کہ وہ یہ جیسے کہا تھا نا کوئی مہمان آیا اٹھے خوش آمدید کے، میں ایسی کوئی بات نہیں، ایسے بنائے اللہ تعالیٰ نے فرشتے،
تو مالک کو کہیں یا مالک لیقضی علینا ربک، آپ کا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے، کوئی ایسی درخواست بھیجیے سزا نہ دے۔ تو عرصے کے بعد کیا کہیں گے؟ انکم ماکثون، نہیں تم نے یہیں پر رہنا۔ لقد جئناکم بالحق، یہ اب تمہاری باتوں کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی، تمہاری درخواستوں پہ توجہ کیوں نہیں دی جا رہی، اور تمہیں یہ دو ٹوک جواب کیوں مل رہے ہیں؟ یوں ہی نہیں، لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس دنیا میں حق لائے تھے، سچی بات ہم لے کر آئے تھے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، بالکل حق اور سچ لے کر آئے تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تمہاری اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی تھی۔ بہت کم لوگ، معاشرے کے گرے پڑے لوگ میرے حق کو سینے سے لگاتے تھے، میری مسجدوں کو آباد کرتے تھے، میرا نام لیتے تھے، تم ان کا مذاق اڑا دیتے تھے، تم حق کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو دنیا کی بڑی اکثریت تو ظاہر بات نہیں کرتی، لیکن جو نام لیوا ہیں وہ کون سے پسند کرتے ہیں؟ جو حق کے نام لیوا ہیں وہ صرف نام لیوا ہی ہیں۔ تو اس لیے حق کو حق سمجھنا اور پسند کرنا یہ تو گنے چنے لوگ ہیں دنیا میں، ورنہ اکثریت تو آپ کو پتہ ہے گئی گزری ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی کی دنیا کو سنبھالا ہوا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے کئی اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، وہ بھی ماشاءاللہ ایسا بگڑا ہوا حکمران تھا جیسے کہ آج کل بگڑے ہوئے حکمران ہیں، یہ کسی کو خاطر میں نہ لانا، کسی کو کوئی، وہ بھی ایسے ہی تھا، ظلم و ستم اس کا شیوا تھا۔ اس کی ہدایت کا سبب یہ ہوا کہ رات ہوئی تو محل پہ کوئی دوڑنے لگا، کون ہوگا؟ فرشتے ہی ہوگا، ادھر دوڑ رہا ہے، ٹھپ ٹھپ ہو رہا ہے، جیسے ہمارے گھروں کیا ہوتا ہے بالکل کیا رہا ہے، سویا ہوتا تو بہت بگڑا، یہ کون نکما آدمی ہے، کون ایسا آدمی ہے، میری نیند خراب کر دی، کوئی شور ہو رہا ہے۔ خیر کسی کو بھیجا جو بھی تھا، کہ بھائی کیا بات ہے، محل پہ کیسے آگے ہو اور یہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہنے لگا سرکار اونٹ گم ہو گیا، اس کی تلاش میں ہے، اونٹ گم ہو گیا ہے۔ بہت بے وقوف آدمی، اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل اور صحرا میں تلاش کر، تو میرے شاہی محل پہ آگے تلاش کرتا ہے؟ اونٹ گم ہوا تو میرے محل کا کیا کام ہے اور اس کی چھت کا کیا کام ہے؟ جا صحرا میں۔ اس نے کہا پیار محبت سے کہا سرکار اگر میرا صحرا میں گم شدہ اونٹ آپ کی چھت پہ نہیں مل سکتا تو اس چھت کے نیچے خدا بھی نہیں مل سکتا، اس چھت کے نیچے پھر جس کا تم نام لیتے ہو وہ بھی یہاں نہیں مل سکتا، اس کے لیے بھی کوئی صحرا چھاننے پڑیں گے۔ جب ہدایت کا وقت آتا نا اس وقت چوٹ پڑ جاتی ہے، اور نہیں آتا تو سارا قرآن سنائیے، نبی دن رات سنا رہا ہے ابو جہل کو، لیکن نہیں، تو اس نے بات تو ٹھکانے نہیں کی، اور ایسی لگی کہ بس گھر کر گئی۔ صبح اٹھے تو حکومت کا کام دوسرے کے ذمہ لگایا، بوریا بستر باندھا تو صحرا میں چلا گیا، اور اللہ کا بہت بڑا ولی۔ خیر یہ تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ یہ جو بندگان خدا زمین پہ اس کی دعوت کے لیے چلتے پھرتے ہیں یہ عذاب کے لیے بڑی رکاوٹ ہیں۔ یہ چلنا پھرنا اللہ کے بندوں کا یہ عذاب کے آنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ اگر یہ چلت پھرت بند ہو جائے تو دیکھو نا کرتوت پھر ایسے ہیں کہ فوراً یہ عذاب آ جائے۔ تو بسا اوقات آدمی کسی کے عمل کی کوئی وقت نہیں سمجھتا، لیکن
وہ چل پھر کے سب پہ احسان کرتا ہے، سب پہ احسان کرتا ہے۔ تو بہرحال نیکی نیکی ہے، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، یہ بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی بندہ ہوگا۔ جب کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو تب قیامت ہوگی۔ جب سب جانور بن جائیں گے، کوئی انسان نہیں رہے گا، تب قیامت ہوگی۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا کے قیام کا ذریعہ ایٹم بم نہیں ہے، میزائل نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، فوجیں نہیں ہیں۔ دنیا کے قیام کا ذریعہ اللہ اللہ ہے۔ ان چیزوں سے ہم دنیا کو نہیں بچا سکتے، یہ تو دنیا کی تباہی ہو، یعنی ہم تباہی کے اسباب پیدا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بچاؤ کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی ایسا منچلا آ گیا، ایسا منچلا آ گیا اور ذرا سا چلا دیا، ساری دنیا راکھ کا ڈھیر ہو جائے گی۔ یہ تو تباہی کا سامان ہے، اس کو بچاؤ کا سامان کہتے ہیں۔ بچاؤ کا سامان ہے اللہ اللہ۔ تو جب تک اللہ کا نام لیوا ہے تو پھر دنیا قائم ہے۔ لیکن ہم تو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ترسم کہ بکعبہ نہ رسی ہے آرابی، کیرا کہ تو میں روی بترکستان است۔ ڈرتا ہوں کہ اے دیہاتی تو کعبہ کو نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہ جس رستے پہ تو جا رہا ہے یہ تو ترکستان کو جا رہا ہے، کعبے کو نہیں جا رہا۔ تو ہم ڈرتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے بقائے عالم کا ذریعہ بنایا ہے یہ عالم کی تباہی کا ذریعہ ہے، اس سے بقا نہیں ملے گی۔ بقا چاہیے اللہ اللہ کرو جی، اس کے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لقد جئناکم بالحق، ہم تو تمہارے پاس حق بات لائے تھے، سچ بات لائے تھے، لیکن تمہاری اکثریت حق کو پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو زبان پہ چڑھے ہوئے لفظ ریپیٹ کرتے، صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بس، لیکن اندر نہ انشاءاللہ ہے نہ ماشاءاللہ ہے۔ اندر جو بھوت سوار ہیں اس میں انشاءاللہ ماشاءاللہ بدل رٹے ہوئے لفظ، کیا اسی سے بات بنے گی؟ دل کی گہرائی سے کہو انشاءاللہ یہ کام ہوگا، ماشاءاللہ یہ ہوا، الحمدللہ یہ ہوا، لیکن کوئی اور کسی کے پاس تو رٹے ہوئے لفظ بھی نہیں ہیں۔ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے مہربان کہ ان کی زبان سے کبھی انشاءاللہ ماشاءاللہ سنا ہی نہیں ہے، قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، سبز بات دکھا رہے ہیں۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو یاد رکھو فإنا مبرمون، ہم بھی پھر ارادہ کرنے والے ہیں۔ ہم کوئی خاموش تھوڑے بیٹھے ہیں، ہم کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر انہوں نے حق کے خلاف کوئی پلاننگ کی ہے تو مکروا و مکر اللہ، یہ اس کو کریں اوپر ہم کریں گے، اور واللہ خیر الماکرین۔ تو کیا انہوں نے کوئی ارادہ کر لیا ہے حق کو دبانے کا، آل حق کو مٹانے کا؟ تو فإنا مبرمون، ہم نے بھی پھر حق کا بول بالا کرنے، اپنے بندوں کو سنبھالنے کا ہم نے بھی ارادہ کر لیا ہے۔ اور پھر دیکھیے اچانک کیا ہوتا ہے، ان کی پلاننگ کامیاب ہوتی ہے یا ہماری؟ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیاں اور ان کی چپکے چپکے باتیں اور میٹنگ ہم نہیں سن رہے؟ بند کمروں میں ان کی سازشوں کا جال بن رہے ہیں، ہم
اس کو دیکھ نہیں رہے اور ان باتوں کو ہم سن نہیں رہے. نجواہم سر کان میں بات خسم کوئی دوسرا تیسرا آدمی نہ سن سکے. اور سرہم بند کمرے کے اندر میٹنگ، یعنی بند کمرے میں میٹنگ اور ایک دوسرے کے کان میں بات. کیا ہم نہیں سن رہے؟ بلا ہاں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اتنا بھی نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے بھیجے ہوئے وہ لکھ بھی رہے ہیں ڈائریاں. ہر ایک کے کندھے پہ 2 سوار کیے ہوئے ہیں، وہ ان کی ڈائریاں بھی لکھ رہے ہیں. ہم خود سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام، لیکن یہاں یہی ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ بیت اللہ کے پاس طائف کے 2 آدمی یا طائف کا 1 آدمی اور مکے کے 2 آدمی، یا مکہ اگر وہاں کے 2 تھے تو یہاں کا 1، یا یہاں کے 2 تھے تو وہاں کا 1. مکے طائف اور مکہ کے آدمی بیٹھے بیت اللہ کے پاس، چپکے سے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سب باتیں سنتا ہے. تو ایک نے کہا جو چپکے کرتے ہیں وہ نہیں سنتا، جو زور سے کرتے ہیں وہ سنتا ہے. تیسرے نے کہا وہ پگلے اللہ ساری سنتا ہے. تیسرے نے کیا کہا؟ ہاں چھپ کے کرو، زور سے کرو، آہستہ کرو، اللہ سب سنتا ہے. لیکن ان کی سادگی دیکھو، ایک کیا کہتا ہے؟ جو چپکے کرتے ہیں وہ نہیں سنتا، جو زور سے کریں تب سنتا ہے. اس لیے کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زور سے نہیں بولا کرو، اس کا خدا سن کے اس کو بتا دیتا ہے. پھر اگر ان کے خلاف کوئی پلاننگ کرنی ہے کان میں کیا کرو. اللہ فرماتے ہیں تم کان میں کر دو کچھ بھی کرو، ہم تو ساری باتیں سنتے کیا ہیں، ہمارے نمائندہ لکھ بھی رہے ہیں ساتھ، تمہیں پتہ ہی نہیں. ٹائم ہو گیا کہ نہیں؟ جی ہو گیا. 10 بجے نماز ہے. بڑی لمبی چھلانگ لگا دی آپ نے، 10 20 سے 10. نہیں مطلب چھلانگ لگی تھی، لمبی لگا دی. میں نے کہا 10 منٹ کا فرق ہوتا. چلو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک.